إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی اللہ مالک کائنات، اللہ خالق کائنات، اللہ رازق کائنات کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ اکیلا رب ہے اور ساری مخلوقات کو پیدا فرمانے والا وہ اکیلا رب ہے اور ساری کائنات کو اور یہاں پہ بسنے والی ساری مخلوقات کو رزق عطا فرمانے والا وہ اکیلا رب ہے، اور وہ اللہ مالک کائنات جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ان گنت لا تعداد بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو آخر الزمان پیغمبر محبوب خدا سید ولد آدم قائد الانبیاء ہم سب کے رہبر و رہنما پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ مالک کائنات کا
سب شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات نے ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کو پیدا فرمایا، ہمارے دلوں کے اندر اپنے آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی محبت کو پیدا فرمایا، اور اللہ مالک کائنات نے ہمارے دل کے اندر دین اسلام کی محبت کو پیدا فرمایا۔ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ جو نعمتیں اس نے ادا فرمائی ہیں ہم ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اللہ مالک کائنات کا اس سے بڑھ کے شکر کیا ہوگا کہ مالک کائنات نے اپنے آخر الزمان پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا کہ جس کے اندر انسان جیسی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے مالک کائنات نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور جو انسان کا مقصد حیات ہے، اور مقصد حیات کے بعد انسان نے جب قبر میں جانا ہے، قبر سے حشر میں جانا ہے، حشر کے بعد اس کا فیصلہ ہونا ہے، مالک کائنات نے وہ سارا کچھ اس قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید، آپ زندگی کے کسی ایک معاملے کو لے لیں، بچے کی پیدائش کو لے لیں، اس کے بچپن کو لے لیں، اس کے لڑکپن کو لے لیں، اس کی جوانی کو لے لیں، اس کے بڑھاپے کو لے لیں، والدین کے ساتھ تعلق، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق، تجارت کا معاملہ لے لیں، کاروبار کا معاملہ لے لیں، معاشرت کا معاملہ لے لیں، گھر کے اندر کا معاملہ، گھر سے باہر کا معاملہ، کوئی ایسی زندگی کی ادا نہیں ہے جس کی رہنمائی اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ اور میں نے آج آپ کے سامنے یہ پارہ نمبر 6 ہے اور اس کی سورہ مبارکہ المائدہ اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 2 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ آپ سیانے ہیں، سمجھدار ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30، اور اس کی کتنی سورہ مبارکہ ہیں؟ 114۔ یہ آسان، اور یہ ہر مسلمان بچے کو بھی یاد ہونا چاہیے، بڑے کو بھی یاد ہونا چاہیے، اور یہ یاد اسی کو ہوگا جو قرآن پڑھے گا۔ بندہ بیمار ہو جائے تو کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے، اور مسلمان کے ایمان کا حصہ یہ قرآن ہے۔ صبح اٹھے تو قرآن کی تلاوت، رات کو سونے لگے تو قرآن کی تلاوت، رات کے کسی پہر میں اٹھے تو قرآن کی تلاوت۔ اور مالک کائنات کا فرمان کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے، جب یہاں پر تیرا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا تو وہاں پہ یہ قرآن آئے گا، اور قرآن آ کے کیا کہے گا؟ اللہ، یہ مجھ کو پڑھنے والا، یہ مجھ کو سمجھنے والا، یہ مجھ کو اپنی زبان سے ادا کرنے والا، اپنے دل میں میری محبت رکھنے والا، دنیا رات کو سوئی ہوتی تھی، یہ اٹھ کے میری تلاوت کر رہا تھا، آج اس مقام پہ اس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن اس کا سفارشی بن کے آ گیا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حضرات، یہ وہ قرآن کا مقام اللہ مالک کائنات نے مسلمانوں کو زندگی بسر کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ بتا دیا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، پہلی بات قرآن مجید کے اس مقام میں کیا لکھی گئی ہے؟ وَتَعَاوَنُوا،
تعاون عام سا لفظ ہے، اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے، پنجابی زبان میں بھی بولا جاتا ہے. یا تو اتنے سارے کو آیا کی تعاون کرے گا، مسجد آیا کی تعاون کرے گا، کسی غریب مارے کو گیا کی تعاون کرے گا، کسی ضرورت مند کو گیا کی تعاون کرے گا، عام سا لفظ. اور یہی وہاں پر وَتَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کس معاملے میں تعاون؟ عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے معاملے میں. جہاں پہ کوئی نیکی ہو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. حضرات ذی وقار، وَاتَّقُوا اللَّهَ، پرہیزگاری کے معاملے میں، اللہ سے ڈر اور خوف کے معاملے میں. اور یہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ بڑا ہی خوبصورت ترجمہ پڑھا اور تفسیر پڑھی، خدا ترسی کے معاملے میں. یہاں پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کا معنی انہوں نے کہا کہ نیکی کے معاملے میں تعاون کرو اور خدا ترسی کے معاملے میں تعاون کرو، پرہیزگاری کے معاملے میں تعاون کرو. اور مالک کائنات نے آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تعاون کرو جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو اس میں شرکت نہ کرو. جہاں پہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو وہاں پہ اس کے حامی اور مددگار نہ بنو. نہ ہاتھ سے تعاون، نہ زبان سے تعاون، نہ مال سے تعاون، نہ اپنے جسم سے تعاون. کسی معاملے میں کسی حرکات و سکنات کے حوالے سے کوئی تعاون نہیں آپ نے کرنا. والعدوان، اور وہ مقامات جہاں پر اللہ کی سرکشی اختیار کی جائے، شیطان کی پیروی کی جائے، اللہ کی حدود کو توڑا جائے، اللہ کے احکامات کو توڑا جائے، وہاں پہ بھی آپ نے ان کے معاون نہیں بننا. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ مالک کائنات کا ایک بڑا ہی خوبصورت اسلوب ہے. اللہ اپنے بندوں کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا اس کے والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور میرے بندوں مجھ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر دینا. ان اللہ شدید العقاب. اور دیکھو میں نے 3 باتیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں. نمبر 1 کہ تم نے جہاں پہ نیکی کا کام ہو، پرہیزگاری کا کام ہو، اللہ سے ڈر اور خوف کا کام ہو، وہاں پہ تم نے تعاون کرنا ہے، معاون بننا ہے. دوسری بات تمہیں سمجھائی ہے جہاں پہ گناہ کا کام ہو، سرکشی کا کام ہو، دین اسلام کو چھوڑنے کا کام ہو، نبی رحمت علیہ السلام کی سنت کو، حدیث کو چھوڑنے کا کام ہو، جہاں پر قرآن سے بغاوت کا کام ہو، قرآن کے احکامات کو چھوڑنے کا کام ہو، وہاں پہ تم نے معاون نہیں بننا. اور تیسری بات مالک کائنات نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ساری زندگی مجھ سے ڈرتے ہوئے، مجھ سے خوفزدہ ہوتے ہوئے گزار دینا. اس لیے یہ بات کہی ہے کہ حضرات ذی وقار، اللہ مالک کائنات کی ذات وہ ذات ہے جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. زبان پہ نہ بھی آئے وہ جانتا ہے. کوئی بھی عمل کرے دیکھنے والا کوئی نہ ہو وہ جانتا ہے. حضرات ذی وقار، اس لیے مالک کائنات نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ساری زندگی مجھ سے ڈرتے ہوئے گزار دینا. اور آخر میں ایک بات جو بڑی ضروری ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تاکہ کوئی معاملہ خراب نہ ہو. ان اللہ شدید العقاب. دیکھو اگر تم نے یہ تینوں باتیں اپنی زندگی میں اختیار نہ کی، تم نے ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا، تو پھر اتنی بات یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. حضرات ذی وقار، اللہ مالک کائنات کا یہ سمجھانے کا انداز
اس قدر پیارا، اس قدر خوبصورت، اس قدر دل کو لبھانے والا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سمجھایا جائے نا اس انداز سے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ چوتھے پارے پہ آ جائیں، سورہ آل عمران کی طرف۔ یہاں پہ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس آغاز کے اندر اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور مسلمانوں، ایمان لانے والوں، اللہ مالک کائنات کی بات کو غور سے سن لو۔ لن تنالوا البر، تمہاری کوئی نیکی، وہاں پہ بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تعاونوا علی البر، نیکی، اور یہاں پہ وہی نیکی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ تمہاری کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ بات، وہ چیز تم اللہ کی راہ میں نہ دو جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے۔ مومنوں کے لیے آزمائش بھی آ گئی، اور اللہ مالک کائنات کا بہت بڑا پیغام بھی آ گیا، قرآن کی آیہ مبارکہ بھی آ گئی۔ ایک صحابی رسول نبی رحمت علیہ السلام کے پاس تشریف فرما، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ صحابی رسول اٹھے، ایک باغ ان کا، بڑی محبت کرتے تھے، بڑا زرخیز تھا، کنواں بھی لگا ہوا، پھل بھی بہت زیادہ، مٹی بھی بڑی اعلیٰ۔ جا کے کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں نے نیکی کرتے ہوئے صدقہ کر دیا۔ مما تحبون کے الفاظ آئے، جس کو تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو یہ نیکی شمار ہوگی، اگر نہیں دو گے تو یہ نیکی شمار نہیں ہوگی۔ ہمیں پیسے سے بڑی محبت ہے، ساری زندگی پیسہ کمانے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر پیسے سے محبت ہے تو پھر نیکی کا جذبہ کیا ہے کہ پیسہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ ہمیں بڑی بڑی بلڈنگ سے بڑی محبت ہے، بڑے بڑے گھروں سے بڑی محبت ہے، تو ہمیں وہ اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ ہمیں اعلیٰ لباس سے بڑی محبت ہے، ہمیں وہ اعلیٰ لباس بھی اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ ہمیں بہت لذیذ اور مزیدار کھانوں سے بڑی محبت ہے، تو حضرات جی بکار کسی غریب اور مسکین کو وہ کھانے بھی کھلانے پڑیں گے۔ ہمارا یہاں پہ انداز کیا ہوتا ہے؟ خود تو مرغ کڑھائیاں کھاتے ہیں، کبھی مٹن چلتا ہے، کبھی بیف چلتا ہے، کبھی ٹکے چلتے ہیں۔ کوئی ماڑا غریب ہونا فیملی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر پتہ چلتا ہے یار بڑا ماڑا ہے، آج اس کے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یار ایک دال کے پلیٹ اسے دے آؤ، یار یہاں سے نان پکوڑے پکڑو اس کو وہی دے آؤ۔ کیا کڑھائیاں ختم ہو گئی؟ کیا مٹن بیف ختم ہو گیا؟ کیا لذیذ کھانے ختم ہو گئے؟ تو حضرات، یہ اللہ مالک کائنات کا حکم جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اللہ مالک کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، کسی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کہتا ہے میرے علم میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے علم میں ہے، مجھ سے چھپا نہیں سکتے۔ تو حضرات ذی وقار، اگر ہم ایسا کریں گے، ہاں اگر دال کی آپ کے پاس گنجائش ہے، سبزی کی گنجائش ہے، عام روٹی کی ہی گنجائش ہے، آپ اسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی اس سے بڑھ کے، پھر وہی کھلائیں، وہی آپ کی نیکی ہے۔ لیکن
حالات بھی اچھے، جیب بھی اچھی، مال بھی اچھا، لیکن اللہ کے راستے میں نیکی کرتے ہوئے کنجوسی، تو پھر یہ اللہ مالک کائنات کی اس آیت کے خلاف ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پھر آپ وہ چیز اس کو دے رہے ہیں جسے آپ محبت نہیں کرتے، اور ایسی نیکی اللہ کے ہاں پھر کامیابی حاصل نہیں کرے. یہ بظاہر جس کو آپ کا دل نیکی کہہ رہا، پھر وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ دکھاوا ہوگا. تو حضرات اسی وقت اللہ کے راستے میں، اب یہ میں ایک اور بات آئیے کہہ دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ کبھی زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، تو مسجد مولوی صاحب یہ اعلان فرما دے کہ ان لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کے جو پرانے کپڑے پڑے ہوتے ہیں جو ہم خود پہننا پسند ہی نہیں کرتے، وہ ہم نے ضائع کر کے رکھ دیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلے گھر کا یہ اٹھا کے مولوی صاحب کو دے دیں. یہ نیکی نہیں ہے، اس کو نیکی نہ سمجھو. یہ تو آپ کے گھر میں اندر جو گند پڑا ہوا تھا اس کی آپ نے صفائی کی ہے. ہاں اگر لے کے دینا چاہتے ہیں اچھے کپڑے لے کے دیں، لے کے دینا چاہتے ہیں اچھی خوراک لے کے دیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اپنی جیب میں سے مال نکالیں اور پھر وہ ان کو دیں، تو پھر تو آپ کے ساتھ یہ نیکی ہوگی. وگرنہ حضرات اسی وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہا تھا، سورہ ماعون میرے سامنے آ گئی، جس کے اندر اللہ مالک کائنات نے کہا ارائیت الذی یکذب بالدین. ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں مالک کائنات نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت آئے گی. آج ہم جب گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، تو مطلب تو یہی ہوتا نا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی. وہ ہم بھول جاتے ہیں نا. اگر ہمیں یقین ہو کہ پیشی ہونی ہے تو پھر ہم ایسا کریں. سر عام چوری کیوں نہیں کو کرتا؟ سر عام قتل کیوں نہیں کو کرتا؟ سر عام ڈاکہ کیوں نہیں کو مارتا؟ کہتے ہیں بھائی پولیس آ جائے گی، پکڑے جائیں گے. یہ ایک ڈر خوف ہے. یہ چرا سفیون یہ سعودی عرب میں لے کے کیوں نہیں کوئی جاتا؟ پتہ ہے وہاں پہ سزائے موت رکھی ہوئی ہے، پکڑے جائیں گے، تن سے جدا ہو جائے گا. اور یہی وہ ڈر خوف ہے کہ اللہ مالک کائنات کا قرآن کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین. یہ وہ بندوں میں سے لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یوم جزا اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. پہلی بات، وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں. یتیم کو دھکے کیوں دیتا ہے؟ بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے، باپ دنیا میں نہیں ہوتا، کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، خوراک سے محتاجی، پیسوں سے محتاجی، سکول میں پڑھتا ہے، فیسوں کی ادائیگی سے محتاجی، گھر کے اندر ماں بیوہ بیچاری مجبور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کوئی یتیم آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں چل بھاگ جا، میں نے تیرا ذمہ لے رکھا ہے. آپ اس کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. اور لوگوں، نیکی چل کے تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اس نیکی کو دھتکار دیا. تو تم نے اس نیکی کو دھتکارا نہیں، تم نے اللہ مالک کائنات کے قرآن کے مطابق روز جزا کو جھٹلا دیا. اور تم نے یہ پیغام دیا ہے کہ رب نے جو کہا ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلا رہے ہیں. اور دوسری بات، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہیں دلاتے، نہ خود کھلاتے ہیں نہ کسی سے کہتے ہیں کہ یہ ماڑا ہے، غریب ہے، یار یتیم ہے، مسکین ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں حضرات، میں ان نیکیوں کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑی عام ہیں اور ہم نظر انداز کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ آج بڑے بے کس لوگ اپنے گھروں کے اندر مجبور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے ایک بات اپنے اندر یقین کے ساتھ بٹھا لیں کہ اللہ مالک کائنات کا قانون، اللہ مالک کائنات کا قاعدہ، اللہ مالک کائنات کا اسلوب انسانیت کی جو خدمت کرتا ہے اس کے لیے بڑا ہی اعلیٰ اور بڑا ہی الفا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو پڑھ رہا تھا کہ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک طائفہ عورت ناچنے گانے والی، جو لوگوں کے دل لبانے والی، وہ راستے سے گزر رہی تھی کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا جانور پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا، پریشان تھا۔ اس کے دل میں رحم آیا، وہاں پہ رکی، اپنے پاؤں کی جوتی اتاری، پانی نکالا، اس پیاسے کو پانی پلا دیا تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ مالک کائنات نے اسے جنت کا مہمان بنا دیا۔ نیکی کرنے والے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور پڑھ رہا تھا کہ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا جو دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کوئی بندہ پریشان ہو اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، کوئی بیمار ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، کوئی معاملہ اس کی ضرورت کو وہ پورا کر دیتا ہے، اللہ مالک کائنات اس بندے کی ضرورتوں کو خود پورا فرما دیتا ہے۔ کبھی سب ٹائم کہاں پہ لگا ہوا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا صحیح، یا تو گھڑی مجھے دے دے۔ انسان اللہ مالک کائنات کے بندوں کی ضرورتوں کو جب پورا کرتا ہے تو اللہ مالک کائنات اس کی ضرورتوں کو خود پورا فرما دیتا ہے۔ اور حضرات پہلی بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، بٹھا کے رکھ لیں، اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں کہ جو قرآن نے فرمایا وہ سارا سچ ہے اور جو نبی رحمت نے فرمایا وہ بھی سارا سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی غلط بیانی، کوئی جھوٹ ان دونوں باتوں کے اندر آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، اگر کسی جگہ پر گناہ ہوتا دیکھو، برائی ہوتے ہوئے دیکھو، اسے اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے اپنی زبان سے روک دو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے اپنے دل میں اس کو برا جانو۔ آج یقین جانے میں اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کو دیکھ رہا تھا، ایک تو عام بات ہے نا، ہاتھ سے روک دو، طاقت سے روک دو، اس کا عام معنی یہی لیا جاتا ہے، طاقت سے روک دو۔ زبان کا مطلب کہ زبان کے سامنے اسے کہو خبردار اگر تم نے یہ کیا رک جاؤ۔ میں آج اسی حدیث مبارکہ کی تفسیر دیکھ رہا تھا اور یقین جانے میں اس کو سن کے اپنے دل میں بڑا خوش بھی ہوا۔ میں نے کہا اے نبی رحمت علیہ السلام، آپ کی زبان مبارکہ کی گہرائیاں اتنی زیادہ کہ ہم ساری زندگی ان کا مطالعہ کرتے رہیں،
تو یقین جانے اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات ہے، ایک بندہ اپنے دل میں نیت کرتا ہے کہ آج رات کو صدقہ کروں گا، وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلا، ظاہر اس زمانے میں یہ لائٹیں بجلیاں تو نہیں تھی، رات کے اندھیرے میں نکلا، راستے میں ایک بندے کو دیکھا، صدقہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور واپس چلا گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے نہ یہ پہچان سکا یہ کون ہے، نہ لینے والا پہچان سکا یہ دینے والا کون ہے۔ صبح محلے کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، لوگوں نے کہا صدقہ کرنے والا کتنا احمق اور بے وقوف ہے کہ صدقہ بھی دے کے گیا ایک چور آدمی کو، جس کو صدقہ دیا وہ چور اور ڈاکو تھا، اس کو بلا صدقہ دینے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر ایک دن اس نے خیال کیا آج میں دوبارہ صدقہ دینے کے لیے جاؤں گا، پھر صدقہ دینے کے لیے نکلا، راستے میں ایک خاتون، فاحشہ خاتون، نیکیوں سے دور رہنے والی عورت، گناہوں کے اندر راتیں بسر کرنے والی عورت، اس عورت کو وہ صدقہ دیا اور واپس چلا گیا۔ صبح پھر محلے کے اندر، گاؤں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، ایک بندہ رات کو صدقہ دے کے گیا ہے، لیکن دے کے گیا ہے ایک گندی عورت کو۔ پھر تیسرا کوئی رات آئی، پھر اس نے کہا کہ میں آج رات بھی اللہ کے راستے میں صدقے سے کیا مراد ہے؟ نیکی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا نیکی ہے۔ وہ دوبارہ رات کو نکلا، آج اسے ایک بندہ ملا جو مالدار تھا، کمزور یا غریب نہیں تھا، مسکین نہیں تھا، یتیم نہیں تھا، اس نے مالدار بندے کو ہی صدقہ پکڑایا، واپس چلا گیا۔ بستی کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہونے لگی، اس احمق آدمی کے بارے میں، بے وقوف آدمی کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے۔ اب وہ بندہ بھی پریشان ہوا، اس نے کہا میں کسی عالم دین سے پوچھتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کسی سیانے عالم دین کے پاس چلا گیا، ماڑے ان پڑھ مولوی کے پاس نہیں گیا، اس کے پاس گیا، کہنے لگا مولانا میری ذرا مدد فرما دیں، میں نے ایسے صدقہ کیا، مجھے نہیں پتا تھا وہ چور ہے، مجھے نہیں پتا وہ گناہ گار عورت ہے، مجھے نہیں پتا وہ مالدار ہے، میں نے تو نیت کی تھی میں جا کے صدقہ کر آیا، کیا میرا صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ سیانہ بندہ، سیانہ عالم دین، اس نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا صدقہ بھی قبول ہے، تیری نیت بھی بڑی اچھی ہے۔ اس نے کہا مولانا ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ کہا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کے پہلو دو ہوتے ہیں، ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی پہلو ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ آج لوگ منفی پہلو کی طرف جاتے ہیں، مثبت پہلو کی طرف نہیں جاتے۔ اس نے کہا مثبت پہلو یہ ہے جب وہ بندہ چوری کرنے کے لیے نکلا تھا، ظاہر ہے اسے کوئی ضرورت تھی اس لیے چرانے کے لیے نکلا، تو نے اس کو صدقہ کر دیا، اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، وہ چوری کیے بغیر واپس چلا گیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح وہ گناہ گار عورت، ظاہر ہے وہ گھر سے نکلی رات کے اندھیرے میں اپنے کسی گاہک کو تلاش کرنے کے لیے، اس کا خیال یہی ہے کہ وہ گاہک آئے گا مجھ کو پیسے دے گا، میں اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کروں گی۔ تو جا کے صدقہ دے کے آیا، اس کے پاس پیسے آ گئے، اللہ نے اس کو زنا سے محفوظ فرما دیا، وہ پلٹ کے گھر چلی گئی۔ اور تیسرا مالدار آدمی، تو گیا اسے صدقہ دے کے آیا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے دل میں یہ رحم ڈال دیا ہو اور وہ مالدار آدمی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا شروع کر دے، تو یہ ساری کی ساری تیری نیکیاں بن گئیں۔
اور یہ ساری نیکیاں اس نے کیسے حاصل کی؟ تلوار سے چور کو نہیں روکا، ڈانگ ڈنڈے سے عورت کو نہیں روکا، کسی قاعدہ قانون سے اس مالدار کو صدقے کی طرف راغب نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے کاٹ کے صدقہ سے کیا۔ یہ بھی اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہاتھ سے بیان کرنا۔ اور میں زبان کی بات کو پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے نبی رحمت علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ آ گئی۔ ایک چھوٹے سے ننھے منھے صحابی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہے۔ سامنے کھانا پڑا ہوا، آپ کو پتا ہے بچوں کے سامنے کوئی لذیذ چیز آ جائے نا، وہ پھر کبھی یہاں سے اٹھاتے ہیں، کبھی وہاں سے اٹھاتے ہیں، کبھی یہاں سے اٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرات یہ پیغام اپنے گھروں میں بھی لے کے جائیے گا۔ ہم فوراً بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ نے اس چھوٹے سے صحابی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے کیا کہا؟ اپنی زبان مبارک سے کہا، عمر بن سلمہ جب کھانا کھاتے ہیں بیٹا تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں۔ اور عمر بن سلمہ جب کھانا کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اور عمر بن سلمہ جب کھانا کھاتے ہیں جگہ جگہ سے نہیں کھاتے، بلکہ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ساری زندگی گزر گئی، میں نے نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والی ان 3 نصیحتوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے زبان کے ساتھ کسی برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے اس انداز سے روک دو۔ اور تیسری بات، دل کے اندر برا جاننا۔ میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ تورات کو دیکھ رہے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی رحمت علیہ السلام میرا ایک دوست ہے، اس نے تورات کا ایک نسخہ لکھا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں آپ کو دوں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے دل میں اس بات کو محسوس کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ تورات کی بات کیوں کر رہے ہیں، قرآن کی موجودگی میں یہ تورات کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں۔ دل کے اندر اس بات کو محسوس کیا، اور جو دل کے اندر جذبات آتے ہیں اس کا اظہار چہروں کے اوپر بھی ہوتا ہے، پیشانی کی شکلوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو ساتھ صحابی نے کہا، عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت کو دیکھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اس کو چھوڑ دیا۔ دل میں محسوس کس نے کیا؟ اللہ مالک کائنات کے پیارے حبیب نے۔ اور گناہ سے کس نے روک دیا؟ اسی دل کے جذبات نے۔ تو حضرات اسی وقت اس حدیث مبارکہ کا متن، اس کا یہ مفہوم یہ بھی آتا ہے، نیکی اور نیکی کی ترغیب، نیکی کا جذبہ، نیکی کو دوسروں کی طرف بلانا اور نیکی کا معاون بننا، نیکی کے لیے تعاون کرنا، یہ اللہ مالک کائنات کا احکامات میں شامل ہے۔ میں نبی رحمت علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما، صحابہ کرام بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ ایک قبیلہ اسلام لانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے پاس آیا
آگے سامنے بیٹھ گیا. یہ قبیلے والے لوگ بڑے ہی غریب، مدینہ کے بڑے ہی غریب لوگ، جب وہ آ کے بیٹھے ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے بھی غربت ٹپک ٹپک کے دکھائی دے رہی تھی. آئے، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلے والوں کے حالات کو دیکھا. آپ بھی کچھ پریشان ہیں. آپ نے منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور خطاب فرمایا، اور خطاب کے اندر یہ بات کہی کہ اپنے کمزور مسلمان، اپنے بے بس مسلمان، اپنے ضرورت مند مسلمان، ان کے ساتھ زندگی میں معاون بنو، ان کی خدمت کرو، انہیں اپنے مال میں سے مال دو. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جوش و جذبات کے ساتھ یہ تلقین فرما رہے. اب صحابہ اکرام سارے سامنے موجود ہیں اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں. کوئی بھی صحابی نہیں اپنی جگہ سے اٹھا، سارے تشریف فرما. جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ مکمل ہوا، آپ تشریف فرما ہوئے، صحابہ سارے موجود ہیں. ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے گھر گیا اور جا کے جو اس کے پاس سامان تھا، کیونکہ یہ قبیلہ والے رہزنی کیا کرتے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو لوٹ مار کرتا ہے نا، اس کے گھر میں ہمیشہ رہتی بربادی ہے. اور ان کے بیچاروں کا بھی یہی حال تھا. وہ گیا، جا کے توڑے کے اندر کافی سامان ڈالا، اٹھا کے لے کے آیا، اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اٹھانا بڑا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ لایا اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس معاونت کو دیکھ کر، اس کے اس تعاون کو دیکھ کر، آپ کے چہرے سے جو بڑا حشاش بشاش ہو گیا تھا، خوشی کے اثرات نمایاں ہو گئے تھے. بڑے راضی اللہ کے نبی. اور جب صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی اس کے اس تعاون کی وجہ سے، اس کی معاونت کی وجہ سے بڑے ہی راضی ہو گئے ہیں، اور سارے صحابہ اٹھ کے جا رہے ہیں، اپنا اپنا تعاون لے کے آ رہے ہیں. سارے صحابہ اپنا تعاون لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. میرے آقا یہ تعاون دیکھتے جا رہے ہیں، خوشی سے مسکراتے جا رہے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راضی ہو گئے. اور پھر ایک بات جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، کہا تعاون تو آپ سب نے کر دیا، جس کے پاس جو تھا اس نے معاونت کر دی، لیکن جو سب سے پہلے لے کے آیا، جو سب سے پہلے اٹھا تھا، جو سب سے پہلے لے کے آیا، آپ نے ترغیب میں اس کو دیکھنے کے بعد یہ کیا، اللہ مالک کائنات آپ کے اجر و ثواب میں بھی اس کو حصہ دار بنا دیا. اس لیے حضرات، جب تعاون کی بات آ جائے، جب نیکی کی بات آ جائے، اس میں ایک جذبہ ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کہ سب سے آخر میں نہیں دینا، سب سے پہلے اٹھ کر دینا. اگر کوئی بندہ اعلان کرتا ہے بھائی ضرورت مند ہوں، یا کسی رشتہ داروں میں آپ دیکھتے ہیں مارا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی جائے آپ وہاں پہ جا کے اس کی معاون بن جائیں. تو حضرات اسی وقت اللہ مالک کائنات کا یہ پورا پیارا قرآن ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس قدر خوشحال بنا لیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم اس بات پہ عمل پیدا ہو جائے کہ ہم نیکی میں معاون بنے، تعاون کریں، تو کیا اس معاشرے میں کوئی بندہ بھوکا سو سکتا ہے؟ کوئی بچہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ میں فیس نہ ہونے کی وجہ پڑھ نہیں سکا؟
کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں لباس نہ ہونے کی وجہ سے لباس پہن نہیں سکا؟ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یار میں بیمار تھا، میں اپنی دوائی نہیں لے سکا؟ اگر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہاں سے اس معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، جیسی غربت مدینہ طیبہ میں ختم ہوئی تھی۔ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، بھائی زکوٰۃ لے لو، کہا بھائی میں تو خود زکوٰۃ لے کے دیکھ رہا ہوں کہ کس کو دینی۔ کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہے وہ قرآن کا اسلوب، یہ ہے وہ قرآن کے احکامات، یہ ہے وہ قرآن کا انداز، اور یہ ہے دین اسلام۔ لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے اونچا رکھنے کے لیے، ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے کانوں کے چسکوں کے لیے، ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے بڑی مقدس کتاب ہے، بڑی بلند کتاب، اس کو اوپر سے نیچے نہ اتارنا، اس کا غلاف نہ کھولنا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ معاف کرے۔ اور میرے بھائی یہ قرآن تو اتنی بلند و بالا ہے، اسے عزتیں تو اللہ نے عطا فرما دی، تجھے حکم اس کو پڑھنے کا ہے، تجھے حکم اس کے پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔